کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ تمہاری آواز گریہ جب بلند ہو جاتی ہے، سید سجاد باہر سے دوڑ کے آتے ہیں، تمہارے پاس کوہنیوں کے بل بیٹھتے ہیں، رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، کہتے ذرا اور زور سے رو، اور زور سے رو، کہ تیرے رونے سے سجاد کو سکون مل رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ فرمانے لگے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پشت خیمہ پہ میں قبر بناؤں گا، اپنے اصغر کو دفن کروں گا، پر نانی میرا اصغر 2 بار قتل ہوگا، نانی میرا اصغر 2 بار قتل ہوگا۔ ایک مقام آیا، اپنا امامہ اتارا، زمین پہ بیٹھ گئے، فرمانے لگے، علامہ رشید ترابی مرحوم یہ جملہ کہتے تھے، زمین پر بیٹھ کے فرماتے ہیں نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تم میں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، میرے لال یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دائنے بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا، میرے آگے بھی قاسم ہوگا، میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا۔ اے بیٹا اے قاسم، ہاں نانی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوگا۔ سارے منظر دکھائے، خدا حافظ کیا، مدینے سے حسین چلے، حسین کربلا آ گئے، حسین کربلا آ گئے، آرام سے بیٹھ جاؤ تاکہ میں جو مصائب کے جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں پڑھ سکوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی، پڑھا ہے بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی۔ کربلا میں سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی کی شہادت کے بعد جب علی ایک دن فاطمہ کی قبر پہ یاسین پڑھ رہے تھے، قبر سے آواز آئی علی جلدی کھڑے ہو جاؤ، علی جلدی گھر واپس جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ اگر کسی دعا کی شروعات میں سکینہ کے نام سے، سکینہ کے واسطے سے کی جائے، وہ دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی سیدانی ہے۔ اپنی ماں بہنوں سے معافی چاہتا ہوں، مجھے پڑھنے کی اجازت دینا، شہزادی کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ حسین کی گود میں جب سکینہ آئی، حسین کی گود میں جب سکینہ آئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب نے سوال کیا بھیا جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو یا اسے کوئی آسمانی تحفہ دیتا ہے یا بیٹی عطا کرتا ہے؟ فرمانے لگے میں اس بیٹی کو دیکھ کر نہیں رو رہا، بلکہ میں اس کی مظلومیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ زینب سوال کرتی ہے بھیا وہ کیا؟ فرمانے لگے اس کے دن کم ہوں گے، سفر کی تکلیفیں زیادہ ہوں گی، اس کی عمر کم ہوگی، مصیبتیں زیادہ ہوں گی۔ مجھے کربلا کی تاریخ میں الحمدللہ 2-3 دن آپ کو اور علماء کو سنا ہے، 2 دن آپ سن چکے ہو۔ میں کئی زبانوں میں مجلسیں پڑھتا ہوں، کئی زبانوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ سید سجاد نے مدینے میں کسی کو وضو کرتے دیکھا کہ وہ پانی بہت ضائع کر رہا ہے، رونے لگے، فرمایا پانی نہ ضائع کر مولا، رونا اگر غلطی ہے تو بتا دے، دوبارہ نہیں کروں گا، تیری قسم کھاتا ہوں۔ فرمانے لگے تو نے اتنا پانی بہا دیا جتنا میری سکینہ کو غسل کے لیے نصیب نہ تھا۔ میرے ایک ایرانی خطیب نے یہ جملہ پڑھا، میں نے کتاب میں نہیں دیکھا، پر جملہ بہت اچھا لگا، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سکینہ کی حالت یہ تھی کہ بار بار ہاتھ اٹھ کے کانوں تک آ جاتے تھے، اس لیے کہ سکینہ کو خیال آتا تھا پھر کہیں کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، پھر کہیں کوئی زخمی کان نہ چھوئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اندھیرے میں بچے زیادہ گھبراتے ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں آپ تو جانتی ہیں،
اپنے نونہالوں کو سینے سے لگا کے سلاتی ہو. مجھے انصاف سے بتانا سکینہ سوئے تو کیسے سوئے؟ جزاکم اللہ. بھائی سید سجاد کی گود میں سر رکھ کے پوچھتی ہیں بھیا میں امام کی پوتی. ہاں میری بہن. بھیا میں امام کی بیٹی. ہاں میری بہن. بھیا میرا بھیا امام. ہاں میری بہن. بھیا میں امام کی پھوپھی. ہاں میری بہن. بھیا یہ بتا مجھے وطن جانا نصیب ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا؟ سکینہ کی بات سنی سجاد خاموش ہو گئے. آپ جانتے ہیں نا سجاد کیوں خاموش ہوئے؟ پر حسین کی بیٹی تھی، سمجھ گئی. کہتی بھیا اب نہیں پوچھوں گی کہ مدینہ جانا نصیب ہوگا یا نہیں نصیب. بھیا یہ بتا پیاسوں پر پیاس کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا پیاس جب بڑھتی ہے ہونٹ سوکھتے ہیں. بولا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے چہرہ سوکھتا ہے. بھیا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے، اے میری بہن جب اس سے زیادہ بڑھ جائے جسم سوکھتا ہے. اور جب اس سے زیادہ بڑھ جائے بہن ہڈیاں گوشت الگ الگ ہو جاتے ہیں. سکینہ نے ایک ہاتھ اٹھایا سکینہ نے ایک ہاتھ اٹھایا فرمانے لگی بھیا میرے گوشت میری ہڈیوں سے الگ ہو رہے ہیں. بھیا بتا پیاس جب اس سے زیادہ بڑھ جائے. فرمایا ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں. بھیا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے پیاس ہڈیوں میں آ جاتی ہے. فرمانے لگی بھیا تو مجھے غسل دینا، بھیا تو مجھے دفنانا، بھیا تو مجھے قبر میں اتارنا، پر قبر میں پہلے خود اتر جانا، زمین کو چھو کے دیکھنا. بھیا مجھے نرم زمین پہ دفنانا. پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے. ہائے سکینہ. بھائی نے سر منگوایا. بیٹی کی گود میں سر آ گیا. اپنے باپ کے پیشانی سے خاک کو صاف کیا، زلفوں پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا بھیا سید سجاد ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنبھال. حسین نے سجاد نے بابا کا سر لیا. سکینہ زمین پہ لیٹ گئی. فرمانے لگی بھیا اس سر کو میرے سینے پہ رکھ دے. سکینہ کیا کرے گی؟ بھیا رکھ دے. حسین کا سر سکینہ کے سینے پہ آیا. زلفوں پہ ننھے ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بابا تو زندہ تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی. بابا آخری بار میرے سینے پہ سو جا. اے بابا سکینہ سے جیا نہیں جاتا. جزاکم اللہ. آل محمد کا پہلا جنازہ، آل محمد کے گھر کی پہلی میت ہے. سکینہ کو غسالہ کے ساتھ ساتھ 3 ماؤں نے غسل دیا. پھوپھی بھی کھڑی، زینب بھی ماں، ام لیلہ بھی. امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے جب بھی رونا ہے نا کسی بات پہ، اپنے مسائل پہ بھی بے شک رونا ہے، اپنی مظلومیت پہ، فابکی للحسین، تو اپنے گریے کو میرے جد حسین سے منسوب کرو. اپنے پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا. فابکی للحسین. کا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جو بھی میرے جد کو روتا تھا نا انہیں تازیانے مارے جا رہے. جب میری پھپھیاں روتی تھی نا، میری پھپھی جناب زینب ام کلثوم، تو شمر فوراً تازیانے مارتا تھا، کہتا تھا رک جاؤ مت رو. بیویاں کس کو روکتی تھی زیادہ رونے سے؟ کس کو روکتی تھی؟ جناب سکینہ کو. کیوں روکتی تھی؟ کہتی تھی بیٹی آپ مت رونا، کیونکہ جب آپ کو تماچے لگتے ہیں نا، وہ تماچے آپ کو نہیں لگتے، ہمیں لگتے ہیں. میں ایک سوال کروں گا آپ سے، اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں سب جگہ بچے ہوں گے، بہن بھائیوں کے بچے ہوں گے. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے نہیں کسی غیر کے بھی 3.5 برس کے بچے کو ہو،
یا کسی چھوٹی بچی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تماشا لگا، اب سوچیں امام سجاد پہ کیا گزری. سنیں گے بس بھائی، سن کے گریہ کیجئے گا. میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ روایت مکمل کروں. امام رضا نے کہا کہ شبیب کے بیٹے میرے جد پہ گریہ کرنا کا مولا کیا مصائب ہیں آپ کے جد کے؟ کہا ان کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا گیا. روایت مستند ہے، کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ کیسی امام نے تشبیہ دی ہے. جملوں کو سنیے گا ذرا، میری طرف دیکھیے، جملے سن لیجیے، اس کے بعد میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ان جملوں کو آپ نے سمجھ لیا، گھر میں بھی اگر آپ کو جملے یاد آئیں گے نا تو بہت روئیں گے. جملے کو غور سے سنیے گا. امام نے کہا میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا مطلق الکبش، جیسے ایک بکرے یا گوسفند کو، بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہے. مولا یہ کیسی تشبیہ؟ علماء نے بڑی بحث کی ہے، مولا نے یہ کیا تشبیہ دی ہے؟ کہ جیسے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، ویسے میرے جد کو ذبح کیا گیا. کیوں؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ. کہاں جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کو پہلے پانی پلایا جاتا. کیا مولا حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ کہا نہیں، پانی نہیں پلایا گیا تھا. کہا جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں. کیا ایسے ذبح کیا گیا تھا؟ کہا نہیں، ایسے بھی ذبح نہیں کیا گیا. کہا پھر کیوں امام رضا نے کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں نا ایسے؟ کہا امام نے اس لیے کہا تھا کہ جب ایک بھیڑ کو کوئی ذبح کرنے لگتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں روکتا، سب راضی کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں ذبح کر دو، ہم سب راضی ہیں. میں نے تو پیش کر دیا. کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے سب راضی کھڑے ہیں، سب کہہ رہے تھے جلدی ذبح کرو. کہا صرف ایک بی بی تھی جو خیمے سے باہر نکلی، ہاتھوں کو سر پہ رکھا، کہا رک جاؤ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم اللہ. امام کہتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. میں ایک جملہ پیش کروں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، مجھے بہت سے لوگ اشارے بھی کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. میں جملہ پیش کروں. امام زین العابدین کہتے ہیں ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ آنے لگا. میں نے دیکھا بیبیاں خیموں سے باہر نکل رہی ہیں. میں نے آواز دی کیا بات ہے، بیبیاں باہر کیوں نکل رہی ہیں، اندر آ جاؤ. تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کسی کنی سے کیا بات ہے، کہ ہم بتا نہیں سکتے، کام خیمے کا پردہ ہٹاتے خود دیکھ لیجیے. امام زین العابدین کہتے ہیں جیسے پردہ ہٹانا میں نے دیکھا شمر کے ہاتھوں میں میرے بابا کا سر.